السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں وہ آتی ہیں کہ جن کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان خبروں کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ گویا یہ خبریں دین سے تعلق رکھتی ہیں، شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، قرآن میں یا حدیث میں ان کا تذکرہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان، سادہ طبیعت مسلمان، جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دینی بات ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے، حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے بھی یا نہیں، بس ان کے دل کو وہ بات اچھی لگتی ہے اور اس بات کو شیئر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ویڈیو ہمارے سامنے ایسی ہی گزری کہ مختلف لوگوں نے اس ویڈیو کو اپنے اسٹیٹس پر لگا رکھا ہے اور اس کے نیچے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ ویڈیو دو حصوں میں ہے، ایک اوپر کا حصہ ہے، ایک نیچے کا حصہ ہے۔ اوپر کے حصے کے اندر ایک صاحب عربی میں تقریر کر رہے ہیں اور نیچے کے حصے میں ایک پرندہ دکھائی دے رہا ہے جو اپنے منہ اور بدن سے آگ نکال رہا ہے، اور وہ آگ اس انداز پر نکالتا ہے کہ زمین میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا پرندہ ہے جو جنگلوں کے اندر آگ لگاتا ہے، اور آسٹریلیا، امریکہ کے جنگلوں میں جو آگ لگتی ہے وہ یہی پرندہ آگ لگاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ یہ ویڈیو بالکل غلط ہے، ایسا کوئی بھی پرندہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ وہ جنگلوں کے اندر آگ لگائے گا۔ امریکہ کے جنگلوں میں آگ لگی، آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی، یا کہیں بھی کسی بھی جنگل کے اندر آگ لگی، اور اس بات کو اس پرندے کی طرف منسوب کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس پرندے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا وہ پرندہ یہی ہے، اس لیے دین سچا ہے، صادق ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی پرندہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز جب ہم لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے تو اسلام کی صداقت اور اسلام کی سچائی لوگوں کے سامنے آئے گی، حالانکہ اس طرح کی ویڈیو سے کوئی صداقت سامنے آنے والی نہیں ہے، کوئی سچائی سامنے آنے والی نہیں ہے۔ اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام اخلاق کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کے کردار کو پڑھا جائے، اسلام کی تعلیمات کو پڑھا جائے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کی باتوں کو منسوب کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ہم کو حدیث میں ملتی ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کہا ہے، خمس من الدواب بھی، کہ 5 جانور ایسے ہیں فاسق لہن فاسق، کہ وہ پانچوں کے پانچوں فاسق ہیں، کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغراب کہ کوا ہے، اسی طریقے سے الحدۃ چیل ہے، اسی طریقے سے الفارۃ چوہا ہے، اسی طریقے سے الاقرب بچھو ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلب العقور، اور ان کے بارے میں فرمایا یقتلن فی الحرم، کہ حرم کے اندر یوں جانوروں کو مارنا منع ہے، لیکن یہ 5 جانور اگر حرم کے اندر بھی مل جاتے ہیں
ان 5 جانوروں کو حرم کے اندر مارنا بھی درست ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فاسق جانور ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روایت کے اندر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کوئی پرندہ اپنے منہ سے آگ نکالتا ہے اور آگ نکالنے کی وجہ سے جنگلوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ ہاں، کچھ نیوز رپورٹ سے ہم کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ چیل ایک ایسا جانور ہے، کہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو اپنی چونچ کے اندر کبھی کبھی کسی آگ کا کوئی حصہ لے کر جنگل کے اندر ڈال دیتا ہے، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اپنا تبصرہ بیان کیا ہے، لوگوں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، یا جو انہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے اس بات کو بتلایا ہے کہ جب چیل کو شکار کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو اس موقع پر چیل کوئی بھی آگ کا تنکا لے کر جنگل میں ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ جنگل میں آگ لگنے کی مختلف وجوہات لوگوں نے بیان کی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک ایسا پرندہ جس کو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا اور وہ جنگل کے اندر آگ لگا رہا ہے، یہ بالکل فیک بات ہے، غلط بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے ہم آپ کو ایک فتویٰ بھی پڑھ کر سناتے ہیں۔ ایک سوال اسی ویڈیو کے تعلق سے پوچھا گیا۔ مفتی صاحب، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں ایک پرندہ ہے جو آگ نکالتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1400 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ جنگلوں میں یہی پرندہ آگ لگاتا ہے۔ تو کیا حدیث شریف میں کسی ایسے پرندے کا کوئی ذکر ہے جو آگ لگاتا ہے؟ اسی طرح چیل کے بارے میں بھی کچھ کہا جاتا ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائیں۔ یہ ایک فتویٰ پوچھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے کیا کہنا ہے، یہ پوچھا گیا۔ جواب لکھا ہے کہ آگ اگلنے والے یا آگ لگانے والے کسی بھی پرندے کا حدیث شریف میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ جو پرندے کے بارے میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ جنگل کے اندر آگ لگاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا، یہ لکھتے ہیں آگ اگلنے والے یا آگ لگانے والے کسی بھی پرندے کا حدیث شریف میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ حدیث شریف میں 5 جانوروں کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 جانور فاسق ہیں، انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ اس میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ آگ لگا رہے ہیں۔ اس حدیث شریف میں مذکور جانوروں کو چونکہ فواسق کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ جانور فسق کی صفت سے متصف ہیں، یعنی یہ فطرتاً و طبیعتاً موذی ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، یہ حملہ آور ہوتے ہیں یا نقصان پہنچانے میں پہل کرتے ہیں، جس کی بنا پر کسی نے کہہ دیا کہ چیل بھی چونکہ فواسق میں سے ہے، لہذا اس کی ایذا اور ضرر یہ ہے کہ وہ اپنے پنجوں یا چونچ میں انگارے لے کر درختوں وغیرہ پر ڈال دیتی، یعنی کسی نے یہ بات کہہ دی ہے یا کسی نے کبھی دیکھ لیا ہوگا، چونچ میں انگارے لے کر درختوں وغیرہ پر ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ بڑی آگ بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہنا چاہیے کہ حدیث میں جن جانوروں کو فواسق کہا گیا ہے، یعنی یہ جو 5 جانور ہیں، ان میں کہیں بھی فواسق کی تشریح نہیں کی گئی، یعنی ان جانوروں کی کسی مخصوص عمل کا کوئی ذکر نہیں ہے جس کی وجہ سے ان جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 فواسق کہ 5 جانور فاسق ہیں، یقتلن فی الحرم، جن کو حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد انہی 5 جانوروں کا ذکر ہے۔ آگے پھر ایک رپورٹ ہم نے نکالی، ہم نے گوگل پر سرچ کیا، سرچ کرنے کے بعد اس پرندے کے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی، لیکن اس طرح کی کوئی بات ہم کو نہیں ملی، بلکہ ایک رپورٹ کے اندر ہم کو یہ ملا کہ آسٹریلیا میں سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں جاری آتش زدگی کا سب سے بڑی وجہ چیل ہو سکتی ہے۔
اس خاص پرندے کا ذکر نہیں ہے، یعنی ملک کے اندر جو آگ لگ رہی ہے، اس آگ لگنے کی وجہ وہ کوئی مخصوص پرندہ یا خاص پرندہ نہیں ہے جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، بلکہ انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ بتایا کہ اس کا سبب چیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ پرندہ دانستہ طور پر آگ پھیلانے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پرندے کی ایک خاصیت انہوں نے بیان کی کہ یہ جان بوجھ کر بھی آگ پھیلا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے چیل جلتی ہوئی چھوٹی سی چنگاری یا کسی شاخ کو منہ میں دبا کر اسے کسی دوسرے مقام پر جھاڑیوں وغیرہ میں پھینک دیتی ہے۔ درجنوں جانور اسی نوعیت کی حرکت کرتے ہیں، یعنی یہ کہ خاص یہ جانور نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے جانور بھی ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اور سڈنی کی جو ایک رپورٹ ہے اس کے اندر بھی ہے کہ سڈنی یونیورسٹی کے سائنسدانوں کے مطابق زمین پر اونچی جھاڑیاں اور درخت چیل کو اپنا شکار پر نظر ڈالنے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، یعنی جب بڑی بڑی جھاڑیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے درخت ہو جاتے ہیں تو چیل کو اپنا شکار نظر نہیں۔ یہ سڈنی کی رپورٹ ہے، سڈنی یونیورسٹی کی۔ یہ کہتے ہیں درخت چیل کو اپنے شکار پر نظر ڈالنے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، لہذا اس مسئلے کو حل کرنے کی غرض سے چیل زمین کو جلا ڈالنے کی پالیسی پر عمل کرتی ہے۔ یہ ہم نے مختلف رپورٹیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی پرندہ ہے جو منہ سے آگ نکالتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں گواہی دی ہو۔ اس لیے اس طرح کی کوئی بھی بات اگر ہمیں سوشل میڈیا پر ملتی ہے، ہم پہلے اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد اپنے اسٹیٹس پر لگائیں یا دوسروں کو شیئر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک غلط بات کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کو پھیلانے کا سبب بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔